حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین۔ مرزا جواد ملکی تبریزی کے استاد کون تھے؟ وہی استاد تھے جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے۔ آیت اللہ بہجت کے استاد کون تھے؟ ان کا نام تھا آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی۔ سید علی قاضی طباطبائی کو امام خمینی کہتے تھے، وہ توحید کا پہاڑ تھے۔ ان کے استاد تھے حسین قلی ہمدانی۔ آیت اللہ بہجت، آیت اللہ دستغیب شیرازی، آیت اللہ اشرفی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، جوادی عاملی، محمد حسین طباطبائی، یہ سب کے سب آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کے ہیں۔ اور آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کس کے شاگرد تھے؟ حسین قلی ہمدانی کے۔ اور حسین قلی ہمدانی نے ہی مرزا جواد ملکی تبریزی کی تربیت کی تھی، اور انہوں نے امام خمینی کی تربیت کی تھی۔ آیت اللہ شاہ آبادی بھی واسطے سے مرزا حسین قلی ہمدانی سے لنک ہوتے ہیں۔ تو یہ مرزا حسین قلی ہمدانی بہت پراسرار شخصیت تھی۔ تو انہوں نے کہا آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی نے کہ میں نے اپنے استاد سے مرزا حسین قلی ہمدانی ان سے پوچھا کہ قلب کی تطہیر کے لیے، پاکیزگی کے لیے کون سا عمل فائدہ مند ہے؟ قلب کی تطہیر، پاکیزگی کے لیے کون سا عمل فائدہ مند ہے؟ اب میرے ساتھ مشکل یہ تھوڑا سا، میں دو جملے قلب کے اگر بول دوں۔ قلب کون سی جگہ تھی؟ پہلے عرض کر چکا ہوں، بھول چکے ہوں گے، مجھے تقریباً یقین ہے۔ قلب انسان کے اندر وہ صلاحیت ہے جس سے وہ اعلیٰ حقائق کو درک کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعلیٰ حقائق کو درک نہیں کر رہا ہوتا، اس کا مطلب ہے اس کے قلب کے اوپر مشکل آئی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی اعلیٰ حقائق کو درک کر رہا ہو، اعلیٰ حقائق کا مطلب پلینٹس نہیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اسٹارز نہیں ہیں، آسمان نہیں ہے، اعلیٰ حقائق کچھ اور ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ تو اگر کسی کے اندر وہ اعلیٰ حقائق ریفلیکٹ ہو رہے ہوں، کیونکہ یہ حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے، صرف ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو اس کا قلب صاف ہے۔ اور اگر قلب صاف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ حقائق سے محروم رہے گا، اسے کچھ نصیب نہیں ہونے والا۔ تو انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد ہمیں حقائق حاصل کرنے کی خواہش ہے، اور حقائق ملتے ہیں قلب سے۔ قلب پاکیزہ ہو تو حقیقتیں ملتی ہیں۔ قلب کی پاکیزگی میں بہت ہوشیاری سے سوال کیا انہوں نے، کہا مستحب اعمال میں سے کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ مستحب کی قید نہیں لگائی تو استاد کیا کہیں گے؟ واجبات انجام دو، حرام ترک کرو۔ اگر مستحب کی قید نہیں لگاتے نا تو وہ یہی کہتے سب سے پہلے کہ واجبات انجام دو اور حرام کو ترک کرو۔ ہماری آبادیاں کیوں قلب کے معاملے میں پھنسی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم واجب حرام کی قید سے ہی باہر نہیں آ پا رہے۔ اس پہ تو چلے پہلے، تو پھر کوئی بات آگے بڑھے گی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا مستحب اعمال میں سے کون سا عمل ایسا ہے جو قلب کی پاکیزگی کے لیے بہت مددگار ہے؟ تو انہوں نے کہا 3 عمل ہم نے پائے ہیں، 3 عمل ہم نے پائے ہیں۔ وہ 3 میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ کو جب بھی کوئی مشکل لاحق ہو، اپنی زندگی میں 1 بڑھا دیجیے گا، بلکہ احتیاطاً مشکل آنے سے پہلے ہی 1 بڑھا دیں، تاکہ معاملہ تو شروع ہو، اور پھر انشاءاللہ لطف فرمائے گا خدا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے قلب کی طہارت کے لیے 1 ہفتے میں کتنے منٹس مجھے دے سکتے ہیں، یا اس کام کو دے سکتے ہیں، مجھے دینے کا کیا فرق، اس کام کو دے سکتے ہیں، تو آپ کتنے منٹ دینا چاہیں گے؟ اپنے ذہن میں سوچ لیجیے۔ قلب کی تطہیر کا معاملہ چھوٹا معاملہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے، بہت اہم ہے، صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سا مستحب عمل سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ کہا میں نے اپنے تجربے سے 3 عمل دیکھے سب سے زیادہ فائدہ مند۔
نمبر 1 اسپیسیفک نہیں ہے، پہلا عمل اسپیسیفک نہیں ہے، جنرلائزڈ ہے. کہا سجدے طولانی کرو، کہا اس سے تمہارے قلب کی تطہیر ہوگی. اچھا اگر یہ کہہ رہے ہیں نا سجدے طولانی کرو، اس کا مطلب ہے رکوع طولانی سے وہ بات نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے یوں ہاتھ پھیلا کے دعا کرنے سے وہ بات نہیں آئے گی. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا سجدے طولانی کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ ہی چاہیے طولانی. اب کوئی کہے مولانا میں دعائے کمیل پڑھ لوں یہ اس کی جگہ ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، یہاں سجدے کی بات ہوئی، سجدے میں دعائے کمیل پڑھ لوں. کسی نے کہا کہ نجف میں ایک زمانے میں عالم یہ تھا کہ ہم لوگ کہیں بیٹھے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ نجف میں عرفاء کتنے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی پہلے یہ تو طے کرو کہ عرفاء ہوتے کون ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عرفاء وہ ہوتے ہیں جو ابو حمزہ شمالی پڑھیں. انہوں نے کہا نہیں وہ تو پھر بہت ہیں. انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں، ابو حمزہ شمالی ہر روز پڑھیں. یعنی کہ نہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے کافی ہے. تو کہنے لگا پھر ایک اور کام کرتے ہیں، ابو حمزہ شمالی نماز شب کی وتر میں پڑھیں. ہاں یہ بات ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. کہنے کہ ایک اور بات بھی ہے، گھر میں نہیں پڑھے حرم میں پڑھے. نہیں ہاں یہ ٹھیک ہے. یعنی اگلے دن ہم گئے، ہم نے شمار کیا 100 سے اوپر تھے. ایک زمانے میں یہ عالم تھا نجف میں، 100 سے اوپر تھے جو ابو حمزہ شمالی نماز شب کی وتر کی قنوت میں ابو حمزہ شمالی پڑھتے تھے. یہ در مولا امیر المومنین کے صدقے میں یہ کچھ ہوا ہے. درود بھیجیں مولا امیر المومنین کے ساتھ. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. 3 عمل کا نمبر 1 سجدے طولانی کرو. نمبر 2 شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھو. شب جمعہ 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھو. آپ کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی جہاں کوئی ذکر پتہ چلے اسٹاپ واچ لگا کر یہ دیکھ لوں اس ذکر میں ٹائم کتنا لگے گا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ بھائی مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. کرنا ہے تو مجھے کتنا ٹائم چاہیے. تو میں نے کیلکولیٹ کیا، میں اس کو میجر کیا، تو مجھے یہ لگا کہ اگر ایک انسان ایوریج سورہ قدر پڑھے، نہ بہت تیز تیز نہ بہت سلو، تو وہ تقریباً 15 سیکنڈ لگائے گا. 15 سیکنڈ لگائے گا. تھوڑا تیز پڑے گا تو 10-12 سیکنڈ. 15 سیکنڈ آن ایوریج آپ لے سکتے ہیں. تو 1 منٹ میں 4 سورہ قدر پڑھ لے گا. تو کتنے منٹ میں وہ 100 پڑھے گا؟ 25 منٹ. قلب کی پاکیزگی کے لیے زیادہ ہے. تیسرا عمل انہوں نے کہا، تیسرا عمل یہ ہے کہ عصر جمعہ 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں. بس ایک دفعہ سورہ قدر پڑھے 100 شب جمعہ، اور دوسرا انہوں نے کہا عصر جمعہ میں 100 دفعہ پڑھے. اچھا مجھے نہیں پتا کہ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی نے اپنے استاد سے یہ پوچھا کہ ان 3 میں سب سے زیادہ اثر کس کا ہے. میرے نہیں خیال انہوں نے پوچھا ہو، لیکن انہوں نے اپنے جملے میں، مرزا حسین قلی حمدانی نے اپنے اگلے جملے میں یہ کہا کہ ان میں سب سے زیادہ اثر عصر جمعہ 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کا ہے. سب سے زیادہ اثر عصر جمعہ میں 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کا ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، بہت سائنٹیفک نہیں ہے لیکن کسی حد تک، وہ یہ کہ ہم جہاں کہیں کوئی بات کہتے ہیں کوئی 10-15% لوگ ہیں جو عمل کر لیتے ہیں. 10-15% ہیں جو عمل کر لیتے ہیں. اچھا 10-15% کم ہے یا زیادہ ہے؟ میرے حساب میں بہت زیادہ ہے. میرے حساب بہت زیادہ ہے میرے حساب میں. اور بھائی اگر میری جیسی لڑکھڑاتی زبان کو بھی سن کے اگر کوئی 15% عمل کر لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے.
آپ کوشش کیجئے گا آپ کسی طرح 10-15 میں آ جائیں. عصر جمعہ 100 مرتبہ سورہ قدر انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. موضوع کے بارے میں آپ کہیں گے کوئی بات نہیں ہوئی تو میں ابھی اسی جملے سے اس کو کنیکٹ کرتا ہوں. ہم نے اس بات کو سوچا کہ اس میں اتنی تاثیر کیوں ہے. ایک تو کہ سورہ قدر میں کیا ہے؟ سورہ قدر میں ظاہری طور پہ ذکر ہے شب قدر کا. اچھا شب قدر ہر رات ہوتی ہے؟ نہیں، سال میں ایک دفعہ آتی ہے شب قدر. اس کا بھی ابہام ہے کون سی رات آتی ہے، لیکن بہرحال سال میں ایک دفعہ آتی ہے. ایک عالم نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شب قدر کی فضیلت کو درک کروں، تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا بھائی 3 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے. تو کہا کہ کوئی روایت ہے جو یہ کہے کہ اور بھی کوئی امکان ہے؟ کہا ہاں ایک امکان ہے، آخری 10 راتوں میں سے بھی ایک ہو سکتی ہے. کہا ٹھیک ہے، کوئی امکان اور بھی ہے کیا؟ کہا ممکن ہے کہ مطلب روایت کا کچھ اور ہو، ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں ایک کام کرتا ہوں، 1 سال ہر رات شب قدر کے اعمال انجام دے دیتا ہوں. 1 سال ہر رات شب قدر کے اعمال انجام دے دیتا ہوں. کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی کم سے کم اللہ کے سامنے 1 مرتبہ تو شب قدر درک کر لوں گا نا. 1 مرتبہ تو ہو جائے گی. اتنی اہمیت ہے اس کی. شب قدر بھی کم نہیں ہے. لیکن پھر سوال ایک اور ہے وہ یہ کہ بھائی میں جمعے کے دن شب قدر کہاں سے آ گئی؟ شب جمعہ میں شب قدر کہاں سے آ؟ تو یہ 100 مرتبہ شب قدر کے لیے آنے والی سورہ میں پڑھے جاؤں تو پھر ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے بالکل مختصر کرتے ہوئے. کہا نہیں بھائی یہ جو شب قدر ہے نا یہ ہے تو شب قدر، ذکر تو شب قدر کا ہے، اصل میں منسوب ہے بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مددي